اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جماعت اسلامی گجرخان، شباب ملی گجرخان اور اسلامی جمعیت طلبہ گجرخان اور بیول کی طرف سے محترم سابق سینیٹر پروفیسر ابراہیم خان صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے محترم چودھری اخلاق صاحب کی دعوت پر بیول میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ محترم نائب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی شمس الرحمان سواتی صاحب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محترم میرے بھائی راجہ محمد جواد صاحب جو ایک مقامی اسکول کی تقریب تقسیم انعامات جس میں انہوں نے ان سے تقریباً 2.5-3 ماہ پہلے سے یہ وقت ان سے لیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی یہاں پر خود تشریف نہیں لا سکے۔ ان کی طرف سے اس پروگرام میں آنے کی معذرت بھی ہے۔ اور محترم پروفیسر ابراہیم صاحب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی بصیرت افروز گفتگو کے بعد کسی اور بات کی اور کسی اور پیغام کی گنجائش نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن ایک بات آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر کہ آج اپنے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جس میں نہ بجلی ملتی ہے نہ گیس ملتی ہے، کبھی آٹے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کبھی چینی کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے، آج اس پاکستان کی حالت کہ جس کے اندر نہ لوگوں کی جان اور مال نہ عزت اور آبرو محفوظ ہے، گھر سے بازار نکلتے ہیں سودا سلف لانے کے لیے تو مائیں اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ نہ جانے ہمارا بچہ ہمارا جگر گوشہ سلامت گھر میں واپس آ بھی سکے گا یا نہیں۔ اس پاکستان کی حالت کو دیکھ کر اس قیام پاکستان کی تحریک کے اندر عصمتیں لٹانے والی ہماری بہنیں، بچے ذبح کرانے والی مائیں اور اپنی جانیں قربان کر دینے والے نوجوان اور شہداء کی روحیں آج ہم سے یہ سوال کرتی ہیں، اور اس بات کے اوپر میرے ذہن میں وہ شعر آتا ہے کہ آئے تھے دور سے ساقی سن کے میخانے کو ہم، آئے تھے دور سے ساقی سن کے میخانے کو ہم، اور ترستے ہی چلے افسوس پیمانے کو ہم، میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں تو تو ہی بتلا کریں گے کیا ایسے میخانے کو ہم۔ آج اس پاکستان کے تمام مسائل کی ایک ہی وجہ کہ ہم لوگوں نے اس مشن کو چھوڑ دیا جس کے اوپر محترم پروفیسر صاحب ابھی روشنی ڈال رہے تھے کہ وہ ہمارے عقیدتوں ہماری محبتوں کے محور میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ماں باپ اس عظیم ترین ہستی کے اوپر عظیم ترین انقلاب کہ جس کو آج آپ کی نگاہوں سے اوجھل رکھا جاتا ہے، جس کو آج آپ کی نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات محترم آپ خود اس بات کو سامنے رکھیں، اس بات کو اپنے چشم تصور سے دیکھیں، اس بات کو اپنے دل اور اپنے کانوں کو کھول کر سنیے کہ کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم ترین ہستی جو بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک یار کے، سوائے ایک رفیق کے، سوائے ایک رفیق سفر کے، وہ بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہستی ہجرت کرتی ہوئی مدینہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کیسے کہتے ہو کہ اس کی عظیم اور دوربین نگاہ جو سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ لیتی ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس ہستی کو اپنے دعوتی منتہا کا، اپنے تمدنی نصب العین کا علم نہیں تھا؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کے پیش نظر اسلامی ریاست ایک مقصد کے طور پر نہیں تھی؟ اور کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے لیے جد و جہد اور کوششیں عمل میں نہیں لائے گی؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں حکومت اپنی ذات کے لیے مطلوب نہیں تھی، انہیں اقتدار اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے تھا، انہیں حکومت محض برائے حکومت مطلوب نہیں تھی، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عدل کے قیام کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے لوگوں کی سیرتوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھی اس سیرت نگاہ کی ضرورت نہ تھی، اس نظام کی ضرورت نہ تھی، اس ریاست کی ضرورت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو صوفی اور درویش نہیں بنایا،
انہیں راہبوں اور جوگیوں کے نقش قدم کے اوپر نہیں ڈالا، انہیں بدی سے بھاگنے والا، غالب قوتوں سے فوج کھانے والا نہیں بنایا، انہیں دولت اور اقتدار سے مروب ہو جانے والی ذہنیت نہیں دی۔ اور ایک اور بات کا تذکرہ کرتے چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی، ان کے ماننے والوں کی، ان کے جانشینوں کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ تمہارے ٹی وی کا چینل ہوا کی بیٹیوں کو تھرکتے اور رقص کرتا دکھاتا ہے تو تم اس چینل کو بدل دو۔ نہیں، میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس چینل کو نہیں، اس نظام کو بدل دو، ان ہاتھوں کو بدل دو جو ان کے اوپر قادر ہے، جو ان کو چلانے والے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے چھین کر ان کے ہاتھوں میں دے دو جو اللہ رسول کی ماننے والے ہیں، جو اللہ رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں میں زمانے کی امامت اور اقتدار دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خوددار بنایا، انہیں غیور بنایا، انہیں بہادر بنایا، انہیں زیرک بنایا، انہیں فعال بنایا، انہیں متحرک بنایا، اور ان کے ماننے والے جو پادریوں اور سادھوؤں کے سے انداز نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ زمانے کا کار فرما بننے کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں اور عقیدت علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور میری محترم عفت مآب خواتین، میں ان کو دیکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس دنیا کے اندر بات کرتے ہیں محترم سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بے سر و سامانی کے باوجود، قلت تعداد کے باوجود، ہتھیار نہ ہونے کے باوجود وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہہ دیتے ہیں۔ تو میری محترم خواتین اور ماں اور بہنوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں، وہ حسین کیسے بن گئے تھے؟ وہ حسین، ان کے اندر یہ جرأت اور یہ طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ اس وجہ سے کہ انہیں گود ملی تھی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملی تھی، جناب علی حیدر کرار کے صاحبزادے تھے، اور اس سے بڑھ کر انہیں گود ملی تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ملی کہ جن کی گود میں حسین ہوتا تھا، سحری کا وقت ہوتا تھا، چکی کے ہتھے کے اوپر ہاتھ ہوتا تھا، زبان پہ قرآن ہوتا تھا، اور کہتی تھی حسین آج چکی پیستے ہوئے آ رہی ہوں تاکہ کل نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا پڑ جائے تو کہیں تو بھول نہ جائے۔ اسی بات کے ساتھ کہ محترم معززین علاقہ اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے، ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہوئے اور اس کو عبادت سمجھ کر اپنی زندگیوں کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہمارے پیارے پاکستان کے اوپر رحمت فرمائے، اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔